السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ تفسیر سورۃ الدہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل تحقیق، اتا گزر چکا ہے، علی الانسان انسان پر، حین ایک وقت، من الدہر زمانے سے، لم جب کہ نہیں، یکن تھا وہ، شیئن کوئی چیز، مذکورا قابل ذکر، انا خلقنا بلا شبہ ہم ہی نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من نطفۃ امشاج ایک ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ کہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ لہذا ہم نے اسے بنایا، سمیعا خوب سننے والا، بصیرا خوب دیکھنے والا، انا بلا شبہ ہم نے، ہدیناہ ہدایت دی اسے، السبیل راستے کی، اما خواہ شاکرن وہ شکر گزار بنے، و اما کفورا اور خواہ ناشکرا، انا بلا شبہ ہم نے، اعتدنا تیار کر رکھی ہیں، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسل زنجیریں، و اغلالا اور طوق، و سعیرا اور بھڑکتی آگ، ان الابرار یقینا نیک لوگ، یشربون پئیں گے، من کأس ایسے جام سے، کانا کہ ہوگی، مزاجها اس میں ملاوٹ، کافورا کافور کی، عینن یعنی یہ ایک چشمہ ہے، یشربو پئیں گے، بہا اس میں سے، عباد اللہ اللہ کے بندے، یفجرونہا وہ بہا لیے جائیں گے اسے جدھر چاہیں گے، تفجیرا آسانی سے بہا کر لے جانا، یوفونا وہ پوری کرتے ہیں، بن نذر نظر اپنی، ویخافونا اور وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن کے عذاب سے، کانا کہ ہوگا، شرہ اس کا شر، مستطیرا پھیل جانے والا، ویطعمون اور وہ کھلاتے ہیں، الطعام کھانا، علی حبہ باوجود اس کی محبت کے، مسکینا مسکین کو، ویتیما اور یتیم کو، واسیرا اور قیدی کو، انما کہتے ہیں بس، نطعمکم ہم تو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ اللہ ہی کی ذات کے لیے، لا اور نہیں، نرید ہم چاہتے، منکم تم سے، جزاء کوئی جزا، ولا اور نہ، شکورا شکریہ۔ سورۃ دہر کا تعارف، اس سورت کا نام الدہر بھی ہے اور الانسان بھی، دونوں نام پہلی ہی آیت کے الفاظ حل اتی علی الانسان حین من الدہر سے لیا گیا ہے، نیز اس سورت کو سورت حل اتی اور سورت امشاج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت انسان کی اصل حقیقت، جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں اور نزول قرآن کی معرفت کے بیان پر مشتمل ہے۔ سورت دہر کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، جمہور نے اس کو مدنی قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک آخری 10 آیتیں مکی اور باقی صورت مدنی ہے۔ اس صورت میں 31 آیتیں، 2 رکوع، 246 کلمات اور 199 حروف ہیں۔ سورۃ دہر کی تفصیلت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعۃ الف لام میم تنزیل السجدہ وهل اتى على الانسان حین من الدہر، یعنی جمعہ کی نماز میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورت الف لام میم تنزیل یعنی سورت السجدہ اور دوسری رکعت میں سورت الدہر پڑھا کرتے تھے۔ ارشاد گرامی ہے، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج
من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. یقیناً ہر انسان پر زمانے سے ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا. ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم نے اس کو سننے دیکھنے والا بنا دیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. ان کے خیال میں یہ ممکن ہی نہیں کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے. وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جا سکے. ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جو یہ سوچ رکھتے ہیں، جو ایسے سوچتے ہیں اور ایسا خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انسان پر زمانے میں کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھا؟ یعنی اپنی پیدائش سے پہلے وہ کوئی چیز تھا؟ ایسا کبھی وہ سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے پیدا ہونے سے پہلے کوئی چیز تھا؟ صاف ظاہر ہے کہ یہی جواب دے گا، اس کا یہی جواب ہوگا کہ یقیناً انسان پر ایسا وقت گزرا ہے تو جب کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود، یعنی ایسا وقت گزرا ہے انسان پر کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. جب آپ پوچھیں گے تو وہ یہی جواب دے گا کہ نہیں، میں تو کوئی چیز ہی نہیں تھا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیز نہ ہونے کے باوجود اس کو پیدا کر دیا تو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ سوچنے والی بات ہے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. انسان کو مرد اور عورت کے ملے جلے پانی سے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ دونوں کے ملنے ہی سے حمل ٹھہرتا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: انما الرجل غلیظ ابیض وماء المرأة رقیق اصفر فمن ایہما علا او سبق یکون منہ الشبہ. مرد کا پانی یعنی منی سفید گاڑا اور عورت کا پانی منی یعنی پتلا اور زرد ہوتا ہے. مرد کا پانی یعنی منی کا قطرہ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے اور گاڑا ہوتا ہے، اور عورت کا پانی یعنی اس کی منی جو ہے وہ پتلا اور زرد ہوتا ہے. ان میں سے جو دوسرے پر غالب آ جاتا ہے یا سبقت کر جاتا ہے تو بچے کی اسی سے مشابہت ہوتی ہے. اگر مرد کا پانی غالب آ گیا عورت کے پانی پر تو بچے کی مشابہت جو ہے باپ پر جاتی ہے، اور اگر ماں کا پانی جو ہے مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اس سے ماں کی مشابہت ہوتی ہے. صحیح مسلم. فرمایا نبتلیہ، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ فرمایا کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اس کی آزمائش ہے کہ دیکھیں اچھے عمل کرتا ہے یا برے. جیسا کہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے. اور یہ آپ آیت جو ہے سورۃ الملک میں پڑھ چکی ہیں، تبارک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے اور سننے کی قوتیں عطا کی تاکہ وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکے، اور اس کے بعد اطاعت و فرما برداری یا معصیت و نافرمانی دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکے. فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کأفورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت دی، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے.
بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف علم و عقل کی قوتیں ہی نہیں دیں، بلکہ ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام، آسمانی کتابوں اور داعیان حق کے ذریعے سے صحیح راستے کو واضح بھی کیا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماعت و بصارت، علم و عقل ہی نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے اور ان کے ساتھ آسمانی کتابوں کو بھی بھیجا۔ پھر جب وہ جاتے رہے تو داعیان اسلام یعنی مولانا، ائمہ، مجتہدین، جتنے بھی پیغام دعویٰ کرنے والے ہیں، توحید پھیلانے والے ہیں یا دعوے کا کام کرنے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اب صحیح راستے کو واضح کیا، صحیح علم بتایا اور اندھیروں سے نکالنے کی انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ شکر کا راستہ کون سا ہے اور کفر کا کون سا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے انسان کی کہ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے ناشکرہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، پس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا اس کو آزاد کرا لیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی نفس کو اپنے عمل کے ذریعے سے ہلاک کرا لیتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے ہلاک کر دیتا ہے یا نیک عملوں کے ذریعے آزاد کرتا ہے۔ اگر برائی کمائے گا تو اپنے نفس کو ہلاک کرے گا، اور اگر خیر کمائے گا، نیکی کے اعمال کرے گا، جنت والے اعمال کرے گا، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، نیک اعمال کرے گا، جھوٹ سے بچے گا، زنا سے بچے گا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے گا، تو اپنے نفس کو آزاد کرا لے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے نافرمانیوں کا ارتکاب اور کفر کی راہ اختیار کرتے رہتے ہیں، گناہوں کے کام میں ملوث رہتے ہیں، دنیا میں غرق ہو کر نافرمانیوں کے کام کرتے رہتے ہیں اور صحیح راستے کو چھوڑ کر کفر کی راہ، شرک کی راہ، بدعتوں کی راہ اختیار کرتے ہیں اور جاننے ہی نہیں چاہتے کہ دین اصل کیا ہے، اصل دین جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ کیا ہے، اور کون سی چیز پر ہم کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کس کام کو کرنے سے روکا گیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے۔ نہیں، جو کسی نے دکھایا، سنایا، اسی کے اوپر چلتے چلے گئے۔ جو برادری کر رہی ہے، جو دوست احباب کر رہے ہیں، جو کہیں سے دعوت آ رہی ہے، بدعات کی اگر مجلس ہے تو اس میں بھی پہنچ رہے ہیں، اگر حق و باطل حق کی مجلس ہے تو اس میں بھی پہنچ رہے ہیں، معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کو کس راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک الٹا راستہ ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ کون سا راستہ جو ہے اختیار کرتا ہے، کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، شرک و بدعت کی راہ اختیار کرتا ہے، یا سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، سیدھی پٹری پر چلا دے، اس سیدھی سڑک پر چلا دے جو سیدھی چلتے چلتے جنت کے دروازے تک مجھ کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، لیکن انسان جو ہے نافرمانیوں کے کام جو ہیں، جو غلط کام ہیں، جو برے کام ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے، اس راہ کو اختیار کرتا ہے۔ ان بد نصیبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں آگ کے طوق، زنجیریں اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے، سلاسل و اغلالا و سعیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر غلط راستے کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں
ان الابرار یشربون، بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت دی، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال کر لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت کا حق ادا کیا، اپنے رب کے فرمانبردار بن کے رہے، اس کے عائد کیے ہوئے فرائض کو بجا لائے اور اس کے منع کردہ کاموں سے اجتناب کرتے رہے، بچتے رہے، کہ وہ جنت میں شراب کے ایسے جام پئیں گے، یہ اطاعت گزار، یہ عبادت گزار، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بندے جنت میں شراب کے ایسے جام پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی انہیں ایسی شراب ملے گی جس میں ٹھنڈی تاثیر اور خوشبو والے کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ کافور ملی شراب 2-4 سراہیوں یا مٹکوں میں نہیں ہوگی، بلکہ اس کا چشمہ ہوگا جو نیک بندوں کے اختیار میں ہوگا۔ وہ اپنے محلات و منازل میں، اپنی مجلسوں اور بیٹھکوں میں اور باہر میدانوں اور تفریح گاہوں میں جدھر بھی اشارہ کریں گے اسی طرف کو اس کی نالی بہنے لگے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہم ہم کو یا رب لا تحرمنا من ہذا، یا اللہ ہم کو اس سے محروم نہ کرنا، ہم کو بھی جنت الفردوس میں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر کرنا۔ فرمائے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ وہ اپنی نظریں پوری کرتے اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، اور وہ کھانا اس کی محبت کے باوجود مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں بس ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما، اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نظر کو پورا کرنے والے ہیں۔ نظر یعنی منت کو، جو کبھی منت مان لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ جو کام آدمی نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہو اور وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اس سے لازم نہیں آتی۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ میں سارا دن میرا یہ کام ہو گیا تو میں سارا دن دھوپ میں کھڑا رہوں گا، تو یہ منت جو ہے یہ غلط منت ہے۔ اس منت کو اگر پورا بھی نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی یہ منت کرتا ہے کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں بابا شاہ کے مزار پر جا کے بکرا ذبح کروں گا، یا پھر اس کا وہاں پر ذبح کر کے اس کا خون جو ہے اپنے جسم پر ملوں گا یا اپنے سر پر ملوں گا، بالوں پہ ملوں گا، تو یہ نظر جو ہے باطل ہے۔ اس نظر کو پورا نہ ہی کرے تو بالکل اچھا ہے، اس لیے کہ نظر ہی اس کی بری ہے اور شرک میں لے جاتی ہے۔ ہاں اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، میرا کام بن گیا تو انشاءاللہ میں اللہ کے نام پر بکرا دوں گا، ذبح کروں گا اور مسکینوں میں اس کو بانٹ دوں گا، تو یہ نظر اس نے مان لی ہے کسی انسان نے، یا نظر مان لی ہے کہ میں اتنے نفل پڑھوں گی، یا یہ نظر مان لی ہے کہ میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی، یا یہ نظر مان لی ہے کہ میں عمرہ کروں گی، تو اس نظر کو پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، یہ خاص جو بندے ہیں، ان کی صفتیں ہیں کہ جب وہ نظر مان لیتے ہیں اللہ کے نام کی تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ۔ جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت کرے، اور جس شخص نے اس کی نافرمانی کی نظر مانی ہے تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ صحیح البخاری۔ ظاہر ہے کہ جب خود اپنی لازم کی ہوئی چیز کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لازم کی ہوئی باتوں کو وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ فرمان ربانی ہے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ان نیک لوگوں کی دوسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے ڈرتے ہوئے نافرمانیوں اور گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے۔
یہ دوسری ان کی صفت ہے نیک لوگوں کی، ابرار لوگوں کی، کہ وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی گرفت سے صرف وہی بچے گا جسے اللہ تعالیٰ اپنے دامن عفو و رحمت میں ڈھانک لے گا، جس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف کر کے اپنی رحمت میں ڈھانک لے گا۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہاں پر 4 صفتوں کو اس آیت میں گنایا گیا ہے۔ ابرار کی 4 صفتیں ہیں۔ سب سے پہلی صفت جو آپ نے پڑھی ہے وہ ہے یوفون بالنذر، جب وہ کوئی منت مانتے ہیں اور صحیح منت ہوتی ہے، حق کی منت ہوتی ہے، گناہ کی منت نہیں ہوتی، تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت جو ہے ابرار کی انا نخاف من ربنا یومن، گناہوں کے کاموں سے، نافرمانی والے کاموں سے ہمیشہ بچتے ہیں۔ کوئی ایسی مجلس ہے جس میں گناہ ہو رہا ہے تو منہ پھیر کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا تیسری صفت جو ہے وہ کھانے والی چیزوں کو چاہنے اور پسند کرنے اور خود ان کے ضرورت مند ہونے کے باوجود مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ان کو کھلاتے ہیں۔ یعنی دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ کھانے کی چیزیں تھوڑی ہیں ان کے پاس اور خود دل چاہ رہا ہے، پہننے کی چیزیں تھوڑی ہیں ان کے پاس، برتنے کی چیزیں ان کے پاس تھوڑی ہیں، اور وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس کھانے کو، اس کپڑے کو، اس لباس کو پسند کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں کہ وہ آگے اس کو مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو دے دیتے ہیں، اپنی پرواہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتے، اٹھا کر مسکین کو دے دیتے ہیں، باہر فقیر ہے اس کو دے دیتے ہیں، یا پڑوس میں بھیج دیتے ہیں، یا اپنی بہن جو ہے، اپنی دوست جو ہے، اس کو اٹھا کر وہ ہدیہ دے دیتے ہیں، گفٹ دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کی عزت کرو۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر کے قیدی جو تھے وہ کافر تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام پہلے ان کو کھانا کھلاتے تھے، خود بعد میں کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے غلام اور نوکر چاکر بھی انہی کے تحت آتے ہیں، یعنی انہی میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے کہ وہ غلام اور نوکروں سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں، جیسا خود پہنتے ہیں اس کو ان کو پہناتے ہیں، اور جیسا کہ خود کھاتے ہیں وہی اپنے نوکر چاکر کو کھلاتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں ان کا خاص خیال رکھنے کی تاکید فرمائی تھی، غلاموں کی، اپنے نوکروں کی خیال رکھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات یہی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اللہ ہم کو نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے نوکر و چاکروں کے ساتھ عزت و احترام کی، ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے ارشاد ربانی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور کہتے ہیں بس ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ ان نیک لوگوں کی چوتھی صفت یہ ہے۔ ان 4 صفتوں کو یاد کر لیجئے، اور یہ 4 صفتیں جو ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج آپ یہ پڑھ رہی ہیں تو مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ میں ان پر عمل کروں اور یہ 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لوں، تاکہ ابرار میں، نیک لوگوں میں تمہارا اور میرا شمار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم نے یہ 4 صفتیں پیدا کر لیں تو انشاءاللہ قیامت والے دن جنت میں ابرار کے ساتھ، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا ان نیک لوگوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اخلاص کے پیکر ہے، اس لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہوئے دل میں یہ زبان سے اطمینان دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، تم سے نہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا بدلہ دو، یعنی کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں
اور بڑے سخاوت کا کام کرتے ہیں، لیکن اپنے دل کے اندر اخلاص رکھتے ہیں، خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ کوئی کہے کہ بھئی فلاں بڑے سخی ہیں، دیکھو تو کتنے کھانے کھلاتی ہیں، کتنی دعوتیں کرتی ہیں، کتنے بکرے ذبح کر کر کے کتنے قربانیاں دیتے ہیں اور کیسے بانٹتے ہیں، کتنی اچھی ہو، کتنے سخی ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ خلوص ہو دل کے اندر، اللہ کی صرف اس سے رضا چاہتے ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے نہیں، اپنے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر اپنے دل میں بھی ان کے یہی خیال رہتا ہے کہ ہم یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آج میں نے دعوت کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے میری دعوت کی تھی، انہوں نے مجھ کو ہدیہ دیا تھا، انہوں نے ذبیحہ کیا تھا اپنے گھر میں تو ہمارے گھر میں گوشت بھیجا تھا، میں بھی ان کے گھر میں اس لیے بھیج رہی ہوں، نہیں، بلکہ دل میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے کھانا کھلایا ہے، یا کسی یتیم کی مدد کی ہے، یا کسی مسکین کو کھانا دیا ہے، یا کسی کے گھر کی چھت بنائی ہے، یا کوئی بھی نیکی کا کام کیا ہے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور دل میں وہ یہ خواہش نہیں رکھتے کہ ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، ہم نے بھیجا ہے تو وہ بھی بھیجیں گے، ہم نے تحفہ دیا ہے تو وہ بھی دیں گے، ہم ان کے کام آئے ہیں تو وہ بھی ہمارے کام آئیں گے، ان کے دل میں یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ان کاموں سے راضی ہو جائے۔ اور ان کے یہ گفٹ دینے میں، یا یہ کھانے کھلانے میں، یا کسی کا کوئی کام کرنے میں، ان ابرار کے اس مخلص کے دل میں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ میں نے ابھی اس کو صدقہ دیا ہے تو یہ مجھے دعائیں دے، یا یہ میرا شکریہ ادا کرے، یا پھر لوگوں کے سامنے ہماری سخاوت کا ذکر کرے، بھئی باجی آسیہ تو بہت ہی اچھی ہیں، وہ تو اتنا لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، بھئی فلانی جو ہیں وہ بہت ہی دیتی لیتی ہیں، اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، اس لیے میرے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ میں آپ کو دے رہی ہوں تو آپ میری تعریف کریں، یا میرا شکریہ ادا کریں، یا میری سخاوت کا کہیں ذکر کریں۔ اگر یہ نیت ہے کسی کو کھلانے اور دینے کی، تو پھر یہ صدقہ جو ہے، یہ نیکی جو ہے، یہ کھانا کھلانا جو ہے منہ پر مار دیا جائے گا، قیامت والے دن اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی اجر نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن کہہ دے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم نے یہ نیکی کے کام کیے تھے، کھلایا تھا، صدقہ دیا تھا، ان کے ساتھ بھلائی کی تھی، تو اب انہی سے اس کا اجر بھی لے لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نیک لوگ، ابرار لوگ تو وہ ہیں جو اخلاص، خلوص دل میں رکھتے ہیں اور خلوص کے ساتھ نیکی کے کام کرتے ہیں، اور پھر جب اگر کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں یا کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو بھی دل میں ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا یہ عمل جو ہے قبول ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، اکڑ نہیں جاتے، میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، میں تو بڑی نیکیاں کرتی ہوں، میں نے تو صدقہ پہلے بھی دیا تھا، نوافل پہلے بھی پڑھے تھے، میں نے تو بہت ان کی مدد کی تھی، بہت وہ غریب ہیں، ان کا گھر تو ہمارے خرچوں سے چل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اگر ہم کر بھی رہے ہیں نیکی کا کام، تو پھر بھی ابرار لوگ جو ہیں، نیک کمانے والے لوگ جو ہیں، وہ اخلاص رکھتے ہیں دل کے اندر، اور اگر کوئی نیکی کا عمل کر لیتے ہیں، کوئی کام کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات یا مسکین کی مدد یا کھانے کھلا دیتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں، کہیں میرے اخلاص میں کمی تو نہیں رہ گئی کہ اس میرے عمل کو میرے منہ پر مار دیا گیا ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کیا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے اور ہم کو نیک اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چاروں صفتیں ہمارے اندر پیدا کر دے اپنی رحمت سے، تاکہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں اور ہمارا شمار جو ہے نیک لوگوں میں ہو جائے۔ آیات مبارکہ کی حکمت اور تقاضے: انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، حق و باطل کو واضح کر کے اسے اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو ناشکرہ بن جائے اور چاہے تو شکر گزار بن جائے۔ کفار کے لیے دوزخ کی زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے،
جبکہ مومنین کے لیے جنت میں باغات، چشمے اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو انہیں بطور انعام دی جائیں گی۔ صرف اور صرف اللہ کے لیے نظر ماننا چاہیے اور اس کو پوری بھی کرنی چاہیے۔ یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلانا، برے انجام سے ڈرتے ہوئے گناہوں کا ارتکاب نہ کرنا، تمام اعمال رضا الہی کے لیے بجا لانا، نیک کام کے بدلے شکریہ کا مطالبہ نہ کرنا اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اللہ سے اس کا بدلہ چاہنا نیک لوگوں اور جنتیوں کی صفات ہیں۔